دوستوں، آج ماہ جمادی الاول کی 20 تاریخ ہفتے کا دن آ چکا ہے اور اس ہفتے کو دولت والا ہفتہ کہا جاتا ہے۔ آج کے دن دوستوں یہ 3 کام ضرور کر لینا۔ جو بندہ ماہ جمادی الاول کی 20 تاریخ ہفتے کے دن صرف یہ 3 کام کر لے گا تو وہ کھلی آنکھوں سے رب کے معجزات کو دیکھے گا۔ آج ماہ جمادی الاول کی 20 تاریخ دولت والے ہفتے کے دن یہ 3 کام کرتے ہی غیب سے کروڑوں ملیں گے۔ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ انشاءاللہ آج مل جائے گا۔ جو شخص کسی بھی وظیفے کے اندر آج تک کامیاب نہیں ہوا، جو کہتے ہیں میری دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوتی، جو کہتا ہے میں تو وظیفے کر کر کے تھک گیا ہوں لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، جس کے کاروباری مسائل ہیں، جس کے گھر کے مسائل ہیں، جس کے رشتوں کے مسائل ہیں، تو آج ماہ جمادی الاول کی 20 تاریخ دولت والے ہفتے کے دن صرف یہ 3 کام کر کے دیکھ لے۔ یہ 3 کام کرتے ہی مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، تقدیر بدل جائے گی۔ اللہ والوں، آج ہفتے کے دن آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے، ورنہ آپ پچھتائیں گے کہ کاش ہم نے یہ وظیفہ ہفتے کے دن کر لیا ہوتا تو آج ہمیں پچھتانا نہیں پڑتا، آج ہم بھی کروڑوں کے مالک ہوتے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ اگر ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کاٹ کر دیکھیں گے، اپنی منمانی سے اس وظیفے کو پڑھیں گے تو پھر آپ کو اس وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب جن لوگوں کے وظیفے پورے نہیں ہوتے ان کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی منمانی کرتے ہیں، اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں۔ دوستوں، آپ بار بار ویڈیو کو اسکپ کر کر کے دیکھتے ہیں اور پھر وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو وظیفے کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ بعد میں پھر آپ لوگ ہم سے گلہ کرتے ہیں کہ وظیفوں کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ ایسا ہو سکتا ہے کیا اللہ کے کلام میں کوئی اثر نہ ہو؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا دوستوں، کیونکہ اللہ کے کلام میں 100% اثر ہے۔ دوستوں، بس غلطی ہماری ذات کے اندر ہے، کمی ہماری ذات کے اندر ہے۔ اب آپ اپنے قیمتی وقت میں سے صرف چند منٹ اگر اس وظیفے کو دے دیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کا یہ قیمتی وقت ضائع نہیں جائے گا۔ چھوٹی سی ویڈیو ہے، آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ آج آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لینا ہے۔ آپ کو انشاءاللہ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی آ جائے گا، وظیفہ پڑھ کر اللہ سے مانگنا بھی آ جائے گا۔ اس ویڈیو کے آخر میں آپ کے لیے ایک بہت ہی پیارا سا گفٹ بھی موجود ہے جو انشاءاللہ آج میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، جس سے آپ کا دل انشاءاللہ باغ باغ ہو جائے گا۔ اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کوشش کر کے جلد از جلد باقی اپنے تمام دوستوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کر دیں، تاکہ آپ کے پیارے، آپ کے چاہنے والے، جن لوگوں کو آپ پسند کرتے ہیں یا جو لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں، آپ کو چاہتے ہیں، وہ بھی اس عمل سے مستفیض ہو سکیں۔ دوستوں، آپ بھی کوشش کریں کہ اس عمل کو ہرگز نہ چھوڑیں، اس عمل کو لازمی کر لیں۔ اور میری کوشش ہے کہ آج آپ میں سے کوئی شخص بھی محروم نہ رہے، کوئی شخص بھی اس وظیفے کو نہ چھوڑے جو کہتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ آج دولت والے ہفتے کے دن ایک بار یہ وظیفہ میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھو۔ یہ 3 کام آپ کی زندگی کو انشاءاللہ بدل کر رکھ دیں گے۔ آپ کے گھر سے غربت کا، تنگدستی کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کے گھر کی پریشانیاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ دوستوں، بعض اوقات انسان وظیفہ پڑھتا ہے لیکن اسے چند دن تک فائدہ ہوتا ہے، لیکن آج دولت والے ہفتے کے دن، جسے دولت والا پیارا ہفتہ بھی کہا جاتا ہے، یہ 3 کام کرتے ہی پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ پورے سال کے لیے ہر طرح کی پریشانی اور مصیبت سے جان چھوٹ جائے گی۔ دوستوں، ہفتے تو بہت سے آئیں گے لیکن آج دولت والے ہفتے کا دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔
इस हफ्ते की कदर कर लो। जो लोग इस हफ्ते की कदर नहीं करते, यकीन करें वो पछताते हैं, वो दर बदर की ठोकरें हमेशा खाते रहते हैं। तो लिहाजा आज इस खास दिन इस खास अमल को लाजमी कर लें। आज दौलत वाले हफ्ते के दिन आप लोगों ने रिस्क का बादशाह और सुल्तान वजीफा करना है। उसके अलावा इस अमल को अगर पानी के गिलास पर पड़ेंगे और उस पानी को पी जाएंगे तो उसकी बरकतें आपके पेट में चली जाएंगी, आपके जिस्म में चली जाएंगी और जिस्म के रेशे रेशे से लाइलाज बीमारी को, कैंसर सेल्स को, आपके इन्फेक्शन को पेशाब के जरिए बाहर निकाल देगी। दोस्तों बस ये 3 काम लाजमी कर लेना। अगर कोई सड़क पर बैठा फकीर, कोई मांगने वाला भिखारी भी आज हफ्ते के दिन ये 3 काम करता है, अल्लाह पाक उसे इतना नवाजेगा कि आपको खुद हैरानगी होगी कि ये रिस्क, ये दौलत, ये कामयाबियां कहाँ कहाँ से आ रही हैं। जो शख्स कहता है कि मेरी बेटी अपने घर में खुश नहीं है, जो बेटियां अपने घर में हर वक्त पिटती रहती हैं, ताने सुनती हैं, जलती हैं, पैसों की कमी से शौहर मारता है, पीटता है, बेटी के रोशन नसीब के लिए जो माँ बाप ये 3 काम कर लेंगे, इंशाअल्लाह बेटी का नसीब अचानक ऐसे तब्दील हो जाएगा और बेटी का नसीब ऐसा चमकेगा कि दुनिया आपसे पूछेगी कि आपने ऐसा क्या किया कि आपकी बेटी जिसके घर में घरेलू नाचाकियां और लड़ाइयां, झगड़े, पैसों की कमी खत्म नहीं हो रही थी, आज लाखों करोड़ों में खेल रही है। दोस्तों जो शख्स परेशान है, मकरूज है, किसी भी हादसे की वजह से, गलती कोताही की वजह से मकरूज हो चुका है, कर्ज से मुकम्मल खुलासी के लिए आज दौलत वाले हफ्ते के दिन ये 3 काम जरूर कर लेना। इंशाअल्लाह कर्ज जितना भी होगा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अल्लाह वालों, इस हफ्ते को दौलत वाला हफ्ता कहा जाता है और इन 3 कामों को गैबी मदद का एक ऐसा निज़ाम कहा जाता है कि जब दौलत वाले हफ्ते के दिन ये 3 काम कर लिए जाते हैं, जिस घर में ये वजीफा पढ़ लिया जाता है उस घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद हो जाता है, उस घर के वारे नियारे हो जाते हैं, बेड़ा पार हो जाता है, उस घर में फरिश्ते आ जाते हैं और अल्लाह आपकी हर हाजत को पूरा फरमा देता है। इस अमल की जितनी ताकत और फजीलत बयान करूं उतनी कम है। मैं चाहता हूं, मेरी कोशिश है कि आप इस वजीफे को करें और आप खुद अंदाजा करें कि वाकई इस अमल की कितनी ताकत है। दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर अगर कोई बंदा चंद मिनट निकालकर आज दौलत वाले हफ्ते के दिन ये 3 काम नहीं कर सकता तो दोस्तों फिर वो कभी भी कामयाब हो नहीं सकता। वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी आज खुद मारेगा। दोस्तों जब अल्लाह ताला देने को तैयार है, जब दौलत वाले हफ्ते के दिन ये 3 आमाल पढ़ने से लाखों लोगों की जिंदगियां बदल चुकी हैं, लाखों लोग ये 3 काम कर करके अल्लाह को राजी करते हैं, अपने घर के हालात को बेहतर बनाते हैं, अपने घर से बेसकूनी, बेबरकती को ख़त्म करते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं पढ़ सकते। हम तब पढ़ते हैं जब हालात इतने ख़राब हो जाते हैं कि जब किसी के सामने हाथ फैलाने से, दर बदर की ठोकरें खाने से कोई फ़ायदा नहीं होता, तो फिर हम लोग जाली पीरों, फ़कीरों के चक्करों में पड़ जाते हैं और जब वहाँ से भी फ़ायदा नहीं होता तो फिर हम अल्लाह के सामने सर झुकाते हैं। इतने में अल्लाह की ज़ात नाराज़ हो जाती है। आज मैं आपको अल्लाह को मनाना भी बताऊंगा, अल्लाह को राज़ी करना भी बताऊंगा, अल्लाह से अपनी हर बात को मनवाना भी बताऊंगा। दोस्तों आज दौलत वाले हफ्ते के दिन अगर ये 3 काम करने से एक नई जिंदगी का आगाज हो जाए, जिसमें ना तो कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, ना दर बदर की ठोकरें खानी पड़े, ना ही किसी की मोहताजगी बर्दाश्त करनी पड़े, तो अल्लाह वालों इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं। अल्लाह वालों मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने इस अमल को लाजमी करना है। आप हफ्ते के दिन जो भी पढ़ते हैं, जितना भी पढ़ते हैं, जो भी काम करते हैं वो एक साइड पर, लेकिन आज आपने याद रखना है कि दौलत वाले हफ्ते के दिन जो बंदा ये 3 काम कर लेता है, अल्लाह के सामने फकीर भी बैठता है तो बादशाह बनाकर उठाया जाता है।
آج کا یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بہت ہی زیادہ خاص ہے، جو رزق کی کمی کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں، جن کی دکانوں پر گاہک نہیں آتے، جو بند گلی میں جا چکے ہیں، جن کے حالات اتنے خراب ہیں کہ لاکھوں کروڑوں سے بھی ان کے معاملات حل نہیں ہو رہے، جن کے گھر میں رحمتیں برکتیں چھما چھم برسا کرتی تھی، لیکن وہاں لڑائی جھگڑوں کے ڈیرے ہیں، بے برکتیوں کے ڈیرے ہیں۔ اللہ والوں، جس گھر کا بھی مسئلہ اٹھا کر دیکھیں، اس کی جھگڑے کی بنیاد، فساد کی بنیاد پیسہ ہی ہوگی۔ آج ہماری جو آمدنی ہے وہ محدود ہو گئی، اور جو ہمارے خرچے ہیں وہ محدود نہیں رہے، وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ والوں، اسی لیے میں آپ لوگوں کی خدمت میں آج کا یہ خاص اور مستند وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ جب آپ لوگ کریں گے، آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ یہ دولت، یہ شہرت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں، اور انشاءاللہ یہ کامیابی ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج آپ لوگ کامیاب ہیں، کل پھر دوبارہ آپ لوگ پہلے والے ہی بن جائیں گے۔ انشاءاللہ جو آج کی کامیابی ہے وہ ہمیشہ رہے گی، بس آپ لوگوں نے تکبر نہیں کرنا، اور اللہ پاک کی راہ میں آپ لوگوں نے خوب دینا ہے۔ جو لوگ اللہ پاک کی راہ میں خوب دیتے ہیں، اللہ رب العزت بھی ان کو خوب نوازتا ہے۔ اور اگر آپ لوگ اللہ پاک کی راہ میں دینے میں کنجوسی کریں گے تو یقین جانیں آپ لوگوں کو بھی رزق بڑی مشکل سے ملے گا۔ آج اپنے رزق کو وارے نیارے اگر آپ لوگ کروانا چاہتے ہیں تو اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں۔ دوستو، اللہ تو ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اگر آپ لوگ بے اولاد ہیں تو اولاد مانگے، وہ اولاد ضرور دے گا۔ بے روزگار ہے، روزگار مانگے، وہ روزگار ضرور دے گا۔ جو پتھر میں کیڑے کو غذا دینے پر قادر ہے، جو سمندر کی گہرائیوں میں لاکھوں ٹن گوشت روزانہ مچھلیوں کو کھلاتا ہے، تو وہ آپ کو کیوں نہیں دے گا؟ وہ ضرور دے گا، بس آپ کو راضی کرنا ہے۔ بس اپنے رب کو راضی کریں۔ بے شک دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہو، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دبئی، اٹلی، فرانس، دنیا جہان کے جس کونے سے بھی تعلق ہے، بس آپ لوگوں نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ جب وقت ملے، جب موقع ملے، اس وظیفے کو پڑھیں۔ انشاءاللہ دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی، اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ برکت والا رزق، برکت والی کامیابیاں، اور آپ کو ایک اچھی صحت ملے گی۔ بس آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد پانی کے گلاس پر دم کریے گا، اور وہ پانی خود بھی پی جائیے گا۔ یقین کریں، قرآن کی برکتیں جب آپ کے جسم میں اتریں گی، جو آپ کی پریشانی ہے، ڈپریشن ہے، یا پھر آپ کا جو مینٹل امبیلنس ہے، یقین کریں سب کا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کا دماغ بھی پراپر ورک کرنے لگے گا۔ یہ قرآن ہے جس میں شفا ہے۔ کیوں نبی پاک نے کہا کہ روزانہ قرآن پڑھا کرو۔ اللہ والو، یہ وظائف آپ کو رب کے قریب کرنے کے لیے ہی ہوتے ہیں، اور آپ لوگوں نے 5 وقت کی نماز کی بھی پابندی کرنی ہے۔ نماز ہرگز نہیں چھوڑیے گا۔ نماز ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز کامیابیوں کے لیے ایک دروازہ ہے۔ نماز پریشانیوں کو دور کرتی ہے، تنگدستی کو دور کرتی ہے، اور ہمیں رب کے قریب کرتی ہے۔ تو بالخصوص آپ لوگوں نے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ خود بھی پڑھیں، اپنے گھر والوں کو بھی پڑھائیں۔ صرف یہ نہیں کہ میں نے خود پڑھ لیا، میں بول دیتا ہوں، بہن نہیں پڑھتی۔ آپ سے پوچھا جائے گا کہ جب خود پڑھتا ہے تو کیوں اپنی بہن کو نہیں پڑھایا؟ تو اللہ والوں، ضرور خود بھی نماز پڑھیں، اپنے گھر والوں کو بھی پڑھائیں۔ اللہ پاک آپ سب کی لازمی مدد فرمائے گا۔ چلیں اب اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے استغفر اللہ لازمی پڑھنا ہے۔ اپنے گناہوں کی سچی توبہ آپ لوگوں نے لازمی کرنی ہے۔ اللہ والوں، آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔
ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ذرا یہ دھیان سے ملاحظہ کریں۔ سب سے پہلے وظیفہ سماعت کرنے سے پہلے آج کی خصوصی دعا کر لیتا ہوں۔ آپ نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ میرے مولا، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیری محبوب سے محبت کا واسطہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے میرے مالک و مولا، تجھے اس مبارک مہینے کا واسطہ آج تیرے سامنے بھکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھے ہیں، عاجز و لاچار بیکار بن کر بیٹھے ہیں۔ میرے مولا، ہم سب کی تمام تنگ دستی ختم کر دے، ہمیں توجہ عطا فرما، اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، ہم سب پر اپنی نظر کرم فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے روزگار عطا فرما، اگر کوئی بیمار ہے تو شفا کلی عطا فرما، لاچار ہے، تنگ دست ہے، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم اور نظر رحمت فرما۔ جو مقروض ہے قرض سے نجات عطا فرما، گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا گھر کے کونوں سے خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ مقصد زندگی اپنی بندگی عطا فرما، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، جنت البقیع سے اٹھا۔ میرے مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی مدد فرما۔ میرے مولا، اس مرد مجاہد کو ظاہر فرما دے جو پوری دنیا میں نظام عالم کا نافذ کر دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کسی ایک کی آمین بھی رب کریم کو پسند آ جائے اور تمام سننے والوں کو، تمام دعاؤں میں شامل ہونے والوں کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ توجہ کیجئے گا، آپ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، صبح بھی پڑھ لیں، شام میں بھی پڑھ لیں، لیکن کچھ خاص وقت ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اس وقت میں بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، ورنہ یہ وظیفہ آپ لوگ صبح سے لے کے شام تک کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ سب کو مکمل اجازت عام ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اللہ والو، بعض اوقات انسان کو خبر نہیں ہوتی، وہ رب کی پکڑ میں چلا جاتا ہے، وہ رب کے خلاف کوئی ایسا کام کر دیتا ہے کہ اللہ پاک اس کو پکڑ لیتے ہیں، اور جب کوئی بندہ رب کی پکڑ میں چلا جائے تو اس کے فرض بھی قبول نہیں ہو رہے ہوتے، وظائف کہاں سے قبول ہوں گے؟ تو اللہ والوں، پہلے استغفار کریں۔ استغفار کرنے کے میں نے بہت سارے طریقے آپ کو بتائے ہیں، ایک سادہ سا طریقہ آپ لوگوں کو بتا ہی دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں ہو سکیں۔ وہ سادہ طریقہ کون سا ہے؟ اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں کہ آپ کے کون سے گناہ ہیں، کون سی ایسی غلطیاں ہیں، کون سی ایسی لرزشیں ہیں جو آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ ان گناہوں کو یاد کریں، روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے آپ لوگوں نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کو صرف اور صرف 70 بار پڑھنا ہے، کیونکہ نبی پاک کی ایک حدیث ہے کہ نبی پاک بھی 70 بار استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ والوں، استغفر اللہ پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، درود خضری بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی پڑھیں گے، نماز والا درود پاک پڑھیں گے، جو درود قرآن میں آیا وہ درود پڑھیں گے، جو درود آپ لوگ ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں وہ درود پڑھیں گے، تو آپ کے لیے یہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو اللہ والوں کوشش کریں کہ آپ لوگ نماز والا ہی درود پاک پڑھیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے،
ہر بندے کی حاجت الگ ہے. کوئی رزق کے لیے پریشان ہے, کوئی اپنی بیٹیوں کے نصیب کی وجہ سے پریشان ہے, کوئی تنگ دست ہے, کوئی لاچار ہے, کوئی اللہ رب العزت کی رحمتوں کو پکار رہا ہے, کسی کا کاروبار چلتا ہوا ٹھپ ہو گیا ہے. اللہ والو, جو مقصد ہے, جو حاجت ہے, آپ لوگ یہ مت سوچیں کہ یہ کام کیسے ہوگا. رب کرائے گا, ہر کام رب کرائے گا. بس آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کی ذات پاک پہ کامل یقین اور بھروسہ کرنا ہے. اللہ والوں, یہ وظیفہ انشاءاللہ العزیز آپ کی تمام پریشانی کا, تمام تنگ دستی کا آخری حل ثابت ہوگا. تو آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم, آپ لوگ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل, یہ خاص وظیفہ پڑھ رہی ہیں. اب اللہ والوں, پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں. اللہ والوں ذرا توجہ فرمائیے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کر کے دیکھ رہے ہیں, بھگا بھگا کے دیکھ رہے ہیں, لیکن اب عمل بتا رہا ہوں, وظیفہ بتا رہا ہوں, کس طریقے سے عمل کرنا ہے, کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے. آپ کو ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں, تو لہٰذا آپ لوگ ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کاٹ کر مت دیکھیے گا. اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے, کون سا وظیفہ پڑھنا ہے, یہ اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے. آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کا یہ صفاتی نام یا عزیزو کو پڑھنا ہے. یا عزیزو, یا عزیزو, یا عزیزو. یا عزیزو کا مطلب ہے اے عزت دینے والے. آپ نے یا عزیزو کو پڑھنا ہے. اللہ والوں, بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو کہ عزت کے محتاج رہتے ہیں, عزتوں کے محتاج بنتے ہیں. ان کے پاس پیسہ تو بہت ہے, دولت شہرت سب کچھ ہے, لیکن عزت نہیں, لوگ ان کی عزت نہیں کرتے. تو اللہ والوں, آج آپ لوگوں کو ہر بندہ عزت کرے گا, احترام کی نظر سے دیکھا گا. آپ لوگوں نے یا عزیزو کو پڑھنا ہے. ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے. اور یا عزیزو کو آپ نے مٹھی بند کر کے, سیدھے ہاتھ کی مٹھی کو بند کر کے آپ نے یا عزیزو, یا عزیزو, یا عزیزو کو پڑھنا ہے. اور یاد رکھیے گا یہ رب کعبہ کا صفاتی نام ہے. اس نام کو پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی حاجات ہیں, جو بھی بندہ جس کو آپ اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں, جس کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں, کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں, کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں, تو مٹھی بند کر کے یا عزیزو کو پڑھنا شروع کیجئے گا. یا عزیزو, یا عزیزو, یا عزیزو کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے اور مٹھی کو بند کر کے پڑھنا ہے. تصور میں جس بندے کو اپنے ہاتھوں میں کرنا چاہتے ہیں اس کو سوچ کے کرنا ہے, کیونکہ بعض اوقات, بلکہ بعض اوقات کیا زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ جو بھی نوکری کرنے والے حضرات ہیں ان کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بہت زیادہ پریشان کرتا ہے, بہت زیادہ تنگ کرتا ہے. تو بہتر ہے کہ اللہ پاک کا نام یا عزیزو کے ذریعے آپ لوگ اس کے دل میں اپنی محبت کو پیدا کروا دیں. انشاءاللہ اس عمل کو صرف 11 بار ہی پڑھیں گے. یا عزیزو سے آپ لوگ اللہ پاک سے مدد طلب کریں گے تو اس بندے کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی. یہ وظیفہ بیوی اپنے شوہر کے لیے بھی کر سکتی ہے اور شوہر اپنی بیوی کے لیے بھی کر سکتا ہے. صرف مٹھی کو بند کر کے یا عزیزو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. صرف 11 بار یا عزیزو پڑھنا ہے. اس کے ساتھ فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے. سورہ کوثر اللہ پاک کی لاڈلی اور بہت ہی پیاری سورت ہے. اس سورت کو دولت کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے. یہ سورہ کوثر رزق اور دولت کا سر چشمہ ہے. جن کے کاروبار چلتے چلتے بند ہو رہے ہیں, جن کے گھروں میں بے روزگاری ہے, بندشیں ہیں, تنگ دستیاں ہیں, پریشانیاں ہیں, رکاوٹیں ہیں, مسائل ہیں اور ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے, وہ آج سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیں. آپ رب کریم سے 70 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات آپ کے مقدر میں لکھ دے گی. جس کو یقین نہیں آتا وہ ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا. رب کریم نے چاہا تو اتنا ملے گا, اتنا پیسہ ملے گا کہ آپ کی 7 نسلوں تک کافی ہوگا. شرط یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک بتائے گئے طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے. اب آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں, تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے.
21 टाइम्स पढ़ना है, 21 बार पढ़ना है। 21 बार आप लोगों ने सूरह कौसर पढ़नी है। किस तरीके से पढ़नी है जरा ध्यान और तवज्जो कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये 2 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोग सूरह कौसर को हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर 21 बार पढ़ना है, 21 टाइम्स पढ़ना है। वजीफा छोटा है, बताने का मकसद ये होता है कि एक तो ये मुस्तनद और खास अमाल है, जिस तरह बताया जाएगा वैसे ही पढ़ना है, इसमें कोई रद्दो बदल करने की इजाजत नहीं। और दूसरा, छोटे वजीफों से फायदा ये होता है कि आप थोड़ा पढ़ें लेकिन सुथरा पढ़ें, यकीन कामिल से पढ़ें। बास औकात बड़े बड़े वजीफों से इंसान का ध्यान हट जाता है, इसे समझ में नहीं आती, उसकी तवज्जो भी खो जाती है। इसलिए थोड़ा वजीफा पढ़ें, लेकिन रब से इतना मांगे कि रब की जात आपको खजानों का मालिक बना दे, आपके घर के हालात को बदल दे, आपकी बेसकूनी बेबरकती का खात्मा हो जाए। असल मकसद रब्बे करीम को राजी करने का है। आपने सूरतुल कौसर को किस तरह पढ़ना है तवज्जो के साथ आप लोगों को मैंने बता दिया। अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है। पहले नंबर पे आपने या अजीजों को पढ़ा, दूसरे नंबर पे आपने सूरह कौसर पढ़ी। अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या कहना है। तीसरे नंबर पे अल्लाह रब्बुल इज्जत को किस तरह से पुकारना है, क्योंकि ये वजीफा गनी कर देने वाला है। आप लोगों ने आखिर में या गनियों या मुगनियों को तीसरे नंबर पे पढ़ना है। या गनियों का मतलब है एक गनी कर देने वाले। अल्लाह वालों, गनी का मकसद ये नहीं कि आपके पास सिर्फ मालो दौलत ही आ जाए। अल्लाह पाक आपकी बच्चों में बरकत अता फरमा दे, आपको औलाद सालेह अता फरमा दे, आपको बरकत वाली औलाद अता फरमा दे, तो ये भी गनी कर देना है। आपको इल्म आ जाए, कुरान का इल्म अल्लाह पाक आपको सिखा दे, अल्लाह वालों इल्म लदुन्नी सिखा दे, या फिर आपको इल्म बातिल या इल्म जाहिर की आपको मालूमात आ जाए, आप मुजद्दिद बन जाए, तो ये भी गनी होना है। अल्लाह पाक आपको इज्जतों के आला मकाम पर फाइज फरमा दे, आपके चेहरे पे वो नूर अता फरमा दे कि हर बंदा उसको देखकर आपको अश अश करे, आपकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाए, आपको बाइज्जत बावकार अता कर दे, आपको अच्छी सोच अता कर दे। ये भी गनी कर देना है। गनी कर देने की बहुत सारी किस्में हैं जो मैंने आपके आगे बयान करी, तो लिहाजा ये खास वजीफा आपने या गनियों या मुगनियों को आपने तीसरे नंबर पर पढ़ना है। या गनियों या मुगनी दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 1 बार हो गया, या गनियों या मुगनी दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया, या गनियों या मुगनी दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरीके से या गनियों या मुगनी को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। या गनियों या मुगनी को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने 11 बार 11 टाइम्स पढ़ना है। अल्लाह वालों, चौथा और आखिरी वजीफा ये सबसे खास है। आज के इस खास वीडियो की रीढ़ की हड्डी यही है। आपने एक लीमू लेना है, आपके घर में मौजूद होगा लीमू, लीमू जिसे लेमन कहते हैं, इंग्लिश में लीमू का जूस भी आपने पिया होगा। अगर आपके घर में लीमू मौजूद नहीं, बड़े साइज का हो तो ज्यादा बेहतर है, छोटे साइज का ना हो और गला हुआ सड़ा हुआ ना हो, बेहतरीन लीमू का इंतखाब करें। अच्छा लीमू हो, सुथरा लीमू हो। आप लोगों ने उस लीमू को लेना है, उस लेमन को लेना है, अपनी मुट्ठी में रखें, सीधे हाथ की हथेली पर रखें और उस मुट्ठी को बंद कर लें। जो आपका दुश्मन है, अगर गरीबी दुश्मन है ना, तो अपनी गरीबी को सोचें कि मेरे मौला मुझे गनी कर दे, गरीबी मेरी खत्म कर दे। और ये जो 2 नाम बता रहा हूं, या कहारू और या जब्बारू, या कहारू या जब्बारू, यकीन करे चीखें निकाल देगा। आपकी नजर बद हो, जादू जिन्नात के मामलात हो, चीखें निकल जाएंगी। बस तवज्जो करनी है, पूरी तवज्जो से समात करिएगा। लीमू आपने सीधे हाथ की हथेली पे रखना है, अपनी आंखों को बंद करे, तसव्वुर करे जो दुश्मन है, जो भी दुश्मन है, रिश्तों की आड़ में कोई आ रहा है, कोई मामलात हैं सीधे नहीं हो रहे, कारोबारी मसाइल हैं, जो भी मसला है, जो भी आपकी ख्वाहिश है, उन सब को जहन में रखें। जो आपकी आड़ में आ रहा है उसको बस जहन में रख लें। या कहारू या जब्बारू दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो 1 बार होगा। सीधे हाथ में लीमू को रखना है, ज्यादा कसके बंद नहीं करिएगा कि उसका रस ही निकल जाए, और काटना नहीं है, साबुत लीमू लेना है, निशानात ना हो। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, 1 बार धो भी लिएगा।
آپ لوگوں نے اس لیمو کو سیدھے ہاتھ میں رکھ کے یا قہر یا جبار دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا، یا قہر یا جبار دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو دو بار ہوگا، یا قہر یا جبار دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو تین بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر دونوں کو یا قہر یا جبار دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے، 313 کی تعداد میں پڑھنا ہے۔ خاموشی، مکمل خاموشی کے ساتھ اپنے آپ کو یوں محسوس کریں دنیا جہان میں نہیں ہے، آپ بالکل الگ ہیں، اس طریقے سے کریں۔ کرا اب دیکھیں نظر بد ہے، اگر آپ کو لگ رہا ہے آپ پہ نظر بد ہے، کسی نے جادو تعویذات کروائے ہوئے ہیں، پتلے آپ کے نام کے بنائے ہوئے ہیں، جو بھی ہے آپ لوگوں نے آپ نہیں کرنا ہے وظیفہ، کسی سے کروانا نہیں ہے کہ آپ بولے کہ میں نے وظیفہ پڑھ لیا، لیمو میں اپنی بیگم کو دے دوں وہ میرے سر پہ سے گھما دے گی، نہیں، آپ نے خود ہی گھمانا ہے۔ 7 دفعہ سیدھا اور 7 دفعہ الٹا نظر اتارتے ہیں، 7 دفعہ سیدھا چکر لیتے ہیں اور بس اتار دیتے ہیں ہم نظر، نہیں، 7 دفعہ سیدھا اور 7 دفعہ الٹا، یہ آپ کی نظر اتر جائے گی، آپ کی نظر اتر جائے گی، نظر بد ہے آپ پر، تعویذات ہیں جو بھی ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ اب آپ نے کوئی سفید کپڑا لے لیں یا سفید کاغذ لے لیں، اس کو اپنے سر پہ رکھیں، اس لیمو کو اپنے سر پہ رکھیں اور بیچ میں سے کاٹ دیں۔ اب آپ لوگ بولیں گے ہم لوگ اپنے بیچ میں سے کیسے کاٹیں گے؟ بھائی شیشے کے آگے کھڑے ہو جاؤ نا، شیشے کے آگے کھڑے ہو جاؤ تو آپ کو پتہ بھی چلتا رہے گا، زیادہ زور سے نہیں کاٹیے گا کہ آپ کو نقصان ہو جائے، اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچائیے گا۔ لیمو اور چھری کاٹ دیں، بس ایک بار کاٹ دیں، بیچ میں سے کاٹ دیں، اور پھر آپ اگر چاہے تو 4 حصوں میں بھی کاٹ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، 4 حصوں میں کاٹ دیں۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس لیمو کو لے کے جائیں سڑک جہاں پر 4 رستے نکل رہے ہوں، بیسیکلی جیسے چرنگیاں ہوتی ہیں 4 روڈ نکل رہے ہوتے ہیں، اس کے بیچ میں اس لیمو کو رکھیں اور اپنے سیدھے پاؤں سے اس کی بھلے چپل ہو پاؤں کے اندر اس سے مسل دینا، اس کو اچھی طریقے سے مسل دیں، لیمو کو اچھی طریقے سے پورا جوس اس کا نچوڑ جائے، بالکل نچوڑ دیں، اور پھر آپ لوگ بغیر پیچھے مڑے آپ چلے جائیں۔ اللہ والوں نظر تو ایسی کٹے گی کہ بس جادو جنات کے معاملات سب ختم۔ یہ ایسا مسترد وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اول آخر درود ابراہیمی لازمی پڑھیے گا، دعا آپ نے اچھے انداز میں مانگنی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ لیمو کاٹ کے آپ لوگ پھر پہلے اس کو نچوڑ کر آئیں گے پھر دعا مانگیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ لوگ لیمو کاٹے بھی نہیں، پہلے دعا مانگ لیں، اچھی طریقے سے دعا مانگ لیں، روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے مانگ لیں دعا مانگ لی۔ اب آپ لوگ جائیں شیشے کے آگے، 7 دفعہ سیدھا 7 دفعہ الٹا گھمائیں لیمو کو، اپنے سر پہ کوئی سفید کاغذ رکھ دیں یا سفید دوپٹہ، سفید نہ ہو تو کالا بھی رکھ دیں، کوئی حرج نہیں۔ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، سفید رکھیں گے زیادہ اچھا ہے، میں سفید کے اوپر کرتا ہوں وظیفہ، میں نے جب بھی اس لیمو والے عمل کو کرا ہے میں سفید پہ کرتا ہوں، تو کام بھی ہو جاتا ہے میرا، تو اس لیے میں آپ کو سفید کا بتا رہا ہوں، تجربہ ہے میرا سفید کا، یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ کوئی اور سا بھی لے سکتے ہیں، لے لیں کوئی اور سا بھی، لیکن میرا سفید کا تجربہ ہے تو میں اس لیے سفید آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے ساتھ کے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔